اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں، انسانوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وہی نازل کیا کرتے تھے۔ اے منکرو، اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ ان پیغمبروں کو روشن دلائل اور آسمانی کتابیں دے کر بھیجا گیا تھا، اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر بھی یہ قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں کفار مکہ کا وہ اشکال اور وہ اعتراض جو قرآن کے اندر کئی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو یہ اعتراض اور یہ اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا یہ بہت پرانا اشکال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا۔ ان کا تصور یہ تھا کہ انسانوں میں فرشتوں کو نبی بنا کر کے بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء بھیجے وہ تمام کے تمام پیغمبر اور انبیاء مرد ہی ہوتے تھے، انسان ہی ہوتے تھے۔ فرشتوں کو کبھی کسی زمانے میں بھی نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار مکہ نے کچھ لوگوں کو مدینہ بھیجا، چونکہ مدینے میں اہل کتاب رہتے تھے، یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ کو مشرک اور کافر لوگ بھی بڑا سمجھتے تھے کہ علم والے لوگ ہیں، ان کو علم ہے۔ تو اپنے آدمیوں کو بھیجا مکہ سے مدینہ کہ جا کر کے تحقیق کر کے آؤ کہ جو ہمارے یہاں نبی پیدا ہوئے ہیں وہ نبی مرد ہیں کیا؟ پہلے زمانے میں بھی مرد نبی آیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ گئے تو ان لوگوں نے کہا ہاں بھائی، اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے تمام کے تمام پیغمبر مرد ہی ہوا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جا کر کے معلوم کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہلے تم سے جتنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ان تمام پیغمبروں کو مرد ہی بنا کر کے، انسانوں میں انسان ہی بنا کر کے بھیجا۔ اگر تم کو اس کا یقین نہ ہو تو تم جا کر کے اہل علم سے پوچھ لو، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پر یہود و نصارہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھو کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو ہم نے انسانوں میں انسان ہی بنا کر کے بھیجا ہے، فرشتوں کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرشتے نبی بن کر کے آتے تو جب بھی تمہارا اشکال یہی ہوتا کہ بھئی ہم انسانوں میں کم تھے، انسان کیا کہ تم نے، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے کا نبی بنا کر کے بھیجا۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں میں انسانوں کا نبی بنا کر کے بھیجا، وہ نمونہ اور ماڈل بن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے۔ فرشتے نہ تو کھانا کھاتے، نہ شادی کرتے، نہ ان کو اولاد ہوتی، نہ انسانی ضروریات ان کو پیش آتی۔ تو جب وہ انسانی ضروریات ہی ان کو پیش نہ آتی، نہ شادی کرتے، نہ وہ جو کھانا کھاتے، نہ کاروبار کرتے، نہ تجارت کرتے، تو وہ نمونہ لوگوں کے لیے کیسا بنتے؟ فرشتے نمونہ کیسا بن سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو انسان ہی بنا کر کے بھیجا۔ یہاں پر بہت بحث اس بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نبی بنا کر کے بھیجا ہے کیا؟ مردوں کو تو بنا کر کے بھیجا ہے، کیا عورتوں کو بھی نبی بنایا ہے کیا؟ تو امت کے اندر بہت بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبوت عطا فرمائی ہے، عورتوں کو نبی نہیں بنایا ہے۔ لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض عورتیں بھی نبی بنا کر کے بھیجی گئی ہیں، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی طرف وہی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ وہی الہام کی شکل میں تھی، یہ جو نبیوں کو وہی بھیجی گئی وہ وہی نہیں تھی، بلکہ الہام کی شکل میں یہ وہی تھی کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر الہام کیا، جو شریعت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کا ذریعہ وہی ہے، وہ وہی ان کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی بنا کر کے اس لیے روشن دلائل دے کر، معجزات دے کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کر دیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کی تشریح ہے۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا۔ اگر قرآن پاک سمجھنا آسان ہوتا اور آدمی خود ہی سمجھ لیتا تو نبی بنا کر یہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی کو اس لیے بنا کر کے بھیجا، قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن بھی اتارا، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی بھیجا تاکہ قرآنی احکامات کو، قرآنی تعلیمات کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے بتا دیں۔ دیکھو بھائی یہ اس قرآن کریم کا یہ مطلب ہے، اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی اگر نہ ہوتے، ہمیں اگر نہ سمجھاتے تو ہمیں اس کا علم نہ ہوتا۔ قرآن پاک اگر خود سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر مجملاً، اجمالاً، مختصراً اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو کر کے دکھایا کہ دیکھو اس طریقے سے یہ کام کرنا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اگر ہم اپنی طرف سے سمجھنا چاہتے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرنا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کر کے دکھایا کہ اس طریقے سے نیت باندھنی ہے، اس طریقے سے ہاتھ باندھنا ہے، اس طریقے سے رکوع کرنا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے کے بعد دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اتحیات پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے یہ دکھایا۔ یہ تمام چیزیں یہ قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ، اس طریقے سے بیٹھ جاؤ، اس طریقے سے سجدہ کرو۔ قرآن کے اندر یہ نہیں، صرف کہا اقیم الصلاۃ کہ تم نماز کو قائم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کر کے، پڑھ کر کے امت کو بتایا کہ اس طریقے سے تم نماز کو پڑھو، اس کے خلاف تم نہیں کر سکتے۔ کتنی رکعتیں فجر میں ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کتنی رکعتیں ظہر میں ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کتنی رکعتیں عصر میں ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کتنی رکعتیں مغرب اور عشاء میں ہے یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوا کہ فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت سنت پڑھا کرتے تھے، ظہر میں 4 رکعت آپ فرض پڑھا کرتے تھے، عصر میں 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، مغرب میں 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، عشاء میں 4 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتایا کہ یہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھیں وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا کیسے؟ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ اگر اپنی طرف سے سمجھنا چاہتے تو پیسے ہم گھر میں، جو ہمارے گھر میں پیسے رکھے اس کو دھو دیتے، صابن لگا کر کے میل کچیل صاف کر دیتے، کہتے ہیں پیسہ پاک ہو گیا۔ لیکن شریعت میں زکوٰۃ اس کو نہیں کہتے، بلکہ زکوٰۃ کہتے ہیں مقررہ رقم کے اوپر، سونے اور چاندی کے اوپر اتنی رقم پر اتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ 1000 میں 25 روپیہ، لاکھ میں 2500، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی۔ اونٹ ہے تو اتنی زکوٰۃ، اور بکری ہے تو اتنی زکوٰۃ، اور جو ہے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں تو اس کے اوپر اتنا عشر ہے، کس زمین پر عشر ہے، کس پر عشر نہیں ہے۔ یہ تمام تفصیلات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو پیش کرتے کہ دیکھو بھائی سال کا گزرنا ضروری ہے، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے کہ اگر کوئی مالک صاحب نصاب بنا تو اس مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ قرآن نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور کتنی رقم پر کتنی زکوٰۃ فرض ہوگی یہ بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اسی طریقے سے دیکھیے روزے کا بھی حال ہے، روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر کے بتایا۔ اور جو ہے حج کا مسئلہ ہے، حج کے بارے میں، حج کے معنی کیا تھے؟ ارادہ کرنے کے۔ ہر آدمی یہاں حج کا ارادہ کر لیتا حاجی بن جاتا، لیکن اس کو حاجی نہیں کہتے، بلکہ حج کرنا ایک عمل ہے
جو مخصوص عمل کو کہتے ہیں، مکہ جانا ہے، عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے اور کنکر مارنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے امت اس کے اوپر عمل کر سکتی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے نہ بتاتے یا نبی نہ آتے تو قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل ہی مشکل ہو جاتا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، چوری کرنا ہے، چوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ قرآن نے کہا چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن کتنی رقم، کتنا مال چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے بارے میں قرآن کے اندر نہیں ہے۔ صرف یہ کہا کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو، کتنا ہاتھ کاٹو، یہاں تک کاٹو، یہاں تک کاٹو، یہاں تک کاٹو، یہ قرآن کے اندر نہیں ہے صراحت۔ اس کی صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کر کے اپنی زندگی میں بتایا کہ دیکھو اتنی مقدار تک اگر کوئی چوری کرے تو چور ہو یا چورنی ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا اس کی بھی وضاحت کر دی۔ اسی طریقے سے شراب نوشی کے بارے میں ہے کہ اگر کسی نے شراب پہلی مرتبہ پی تو اس کو کتنے کوڑے مارے جائیں گے، دوسری مرتبہ پی کتنے کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تمام تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتا کر کے لوگوں کو یہ کیا کہ دیکھو اس قرآن کا مطلب یہ ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو بعض صحابہ کرام نے اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی۔ بعض صحابہ کرام نے قرآن کے اندر ایک حکم نازل ہوا کہ کھاؤ پیو تم، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، رمضان کے مہینے کے دن بارے میں حکم نازل ہوا۔ پہلے یہ تھا کہ رمضان میں آدمی سونے سے پہلے کھا لے، اپنی ضروریات پوری کر لے، سو گیا تو پھر اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوتا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام ایسا ہوا محنت کر کے مزدوری کر کے آئے اور سو گئے، کھانا نہیں تھا تیار، تو اس کے لیے بڑی پریشانی کو پھر دوسرے دن ویسے روزہ رکھ لیا بغیر کچھ کھائے پیے۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ پیش آیا تو بے ہوش ہو گئے صحابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت کی سہولت کے لیے قرآن پاک کی آیت اتاری کہ دیکھو صبح صادق تک کھاؤ پیو جب تک کہ سفید ڈورا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ سفید ڈورا کالے دھاگے سے جب تک ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو، اپنی ضروریات پوری کرتے رہو۔ تو ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2 ڈورے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا، تکیا کے نیچے رکھ لیا۔ شہری جب تک سفید ڈورا اس کو سامنے ظاہر نہیں ہو گیا اس وقت تک وہ کھاتے رہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فلاں صحابی اس طریقے سے ڈورے کو تکیا کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور صبح صادق کے بعد بھی جب تک سفیدی ظاہر نہیں ہو جاتی اور وہ دھاگا نہیں دکھنے لگتا ہے تب تک وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آیت کریمہ کا یہ مطلب نہیں ہے، سفید ڈورے سے مطلب صبح صادق ہے اور کالے ڈورے سے مراد صبح کاذب ہے، یعنی صبح صادق جب ہو جائے شہری کھانا بند کر دو۔ صبح صادق جب ہو جائے ختم ہو جاتا، شہری کا ٹائم ختم ہو جاتا، اور جب تک وہ صبح صادق نہ ہو یعنی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو تم کھاتے رہو۔ تو دیکھیے صحابی کو بھی سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، آیت کریمہ کے سمجھنے میں ان کو غلط فہمی ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کا مطلب نہیں ہے، بلکہ کالے ڈورے سفید ڈورے سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، کہ صبح کاذب تک یعنی اندھیرے میں کھاتے رہو، اور جب صبح صادق ہو جائے یعنی سفیدی آ جائے تو شہری کھانا بند کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کو بھی بھیجا، اور نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآنی تعلیمات کو عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ بن کر کے دکھا جائے کہ یہ آیت کریمہ اس پر اس طرح عمل کرنا پڑے گا، نماز اس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ اس طرح ادا کرنی ہے، حج اس طرح کرنا ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، اگر کسی نے چوری کی تو اس کا اس طریقے سے ہاتھ کاٹنا، اتنا ہاتھ کاٹنا ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے احکامات ہیں جس کے اوپر ابھی بہت لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور مختصر وقت میں ان تمام تفاصیل کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں انہی چند مثالوں پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ قرآن پاک کی آپ تشریح کر کے امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے
بیان کر جائے اور قرآن کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر جائے. یہ اس لیے کر رہا ہوں، اللہ فرما رہا آیت کے آخری میں، تاکہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں، غور کریں کہ دیکھو اتنے دلائل، اتنی روشن جو ہے دلیلیں اور اتنے معجزات اللہ تعالیٰ بیان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، ایمان نہیں قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.